بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، جیسے کہ آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ امریکہ نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ کو تو بند کروا دیا، لیکن اس کے باوجود مسئلے کو حل نہیں کروایا۔ اب جنگ بندی کا فائدہ تب تھا جب ان کے درمیان جو اصل مسئلہ تھا اس مسئلے کو ختم کیا جاتا، اور وہ مسئلہ کیا تھا؟ وہ سندھ طاس معاہدہ، جو کہ آپ سب کو پتہ ہے، یعنی جو پاکستان کو 5 دریا لگتے ہیں وہ انڈیا سے ہی ہو کے آتے ہیں، اور انہوں نے ان کا پانی بند کر رکھا تھا، تو اس وجہ سے یہ جنگ کی ابتدا ہوئی تھی۔ اب امریکہ نے سیز فائر تو کروا دیا، لیکن ہمارا وہ مسئلہ جو ہے وہ ویسا کا ویسا کھڑا ہے، وہ اس نے حل نہیں کروایا۔ اب آپ اگر دیکھیں تو اقوام متحدہ کے جو قوانین ہیں تمام کنٹریز کے لیے، ان قوانین میں سے ایک قانون یہ ہے کہ کوئی بھی کنٹری کسی دوسری کنٹری کی ایسی چیزیں نہیں چھین سکتا جو کہ بنیادی چیزیں ہیں، جو زندگی کے لیے لازم ہیں۔ ان میں سے ایک پانی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اس نے اس جنگ کو رکوایا ہے، لیکن اس قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں کروایا۔ اب اگر اس قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا تو جنگ کیسے بند ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیں، جیسے ہی پاکستان کا پانی بند ہوگا تو پاکستان کی زراعت ساری ملیا میٹ ہوتی ہے۔ پاکستان کے پاس اگر زراعت کے لیے کچھ نہ بچے تو پاکستان کہاں سے کھائے گا؟ پاکستان کی تو لائف لائن ہے یہ۔ تو پاکستان کو تو ہر حال میں پانی چاہیے۔ پاکستان کو اگر پانی نہیں ملتا، پاکستان کو تو جنگ کرنا ہی پڑے گی۔ اب امریکہ کو بھی اس بات کا پتہ ہے، اب ٹرمپ کو اس بات کی خبر ہے، یہ نہیں کہ ٹرمپ کو نہیں پتہ، لیکن ٹرمپ چاہتا ہی نہیں ہے، امریکہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی یہ جنگ ختم ہوگا۔ اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک اور بات نظر آئے گی کہ جناب جب سیز فائر ہو گیا تو اب انڈیا کیوں چاہ رہا ہے کہ دوسری کنٹریز کو اپنے ساتھ کیا جائے؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مودی کی بہت زیادہ کوشش تھی کہ کسی طرح سے بھی افغانستان کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے، طالبان کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے، کیونکہ اگر طالبان کو انڈیا اپنے ساتھ ملا لیتا ہے تو اس کے لیے پاکستان کے اوپر اٹیک کرنا بہت آسان ہو جائے گا، کہ دونوں جانب جو ہیں وہ الجھ جائے، پاکستان ادھر جائے یا ادھر جائے، اس کو بہت سے مسائل آپ کو پتہ ہے آ جائیں گے۔ اب اس بات کو پاکستان نے بھی بھانپ لیا۔ اسی وجہ سے آپ کو شاید خبر ملی ہوگی کہ جناب کہ وزیر خارجہ پاکستان اور وزیر خارجہ چین اور وزیر خارجہ افغان، ان کی جو ہے 1-2 روز بعد جو ہے ملاقات ہونے جا رہی ہے، اور ملاقات کی جو مین بات ہے جس پہ تبصرہ خیال کیا جائے گا، تبصرہ خیال، وہ ہے اقتصادی تعاون۔ یعنی اقتصادی تعاون یہ کہ اگر ہماری کسی بھی ملک کی دوسری ملک کے ساتھ، کسی اور کنٹری کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو ہم اپنی سرزمین کو کسی دوسری کنٹری کو استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ اب پاکستان کا اور چین کا افغان کی طرف بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان کو پتہ ہے کہ جنگ دوبارہ ہونی ہے، اور جنگ ابھی بند نہیں ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جنگ بند تبھی ہو سکتی ہے جب ہمیں پانی ملے۔ اب اگر ہمیں پانی نہیں ملے گا تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمارے پاس ایک ہی حالت اور دوسری حالت ہی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں بھائی وہاں کے جو ان کے ڈیم جو ہیں وہ اڑانے پڑیں گے۔ جب تک ہم ان کے ڈیمز نہیں اڑائیں گے ہمیں پانی نہیں ملے گا، وہ پانی بند رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، پہلے تو جیسے ہی کوئی ایسا مسئلہ بنتا تھا تو پاکستان جو ہے دھمکی دیتا تھا نیوکلیر کی، تو جناب انڈیا والے پانی چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن اس دفعہ مودی بھی جو اکڑ گیا اور کہتا ہے کہ جناب اس دفعہ آپ لگا لو جو لگتا ہے، میں نے پانی نہیں چھوڑنا ہے۔ اب جناب آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ پانی نہیں چھوڑتا ہے تو پاکستان کو تو اٹیک کرنا ہی پڑے گا، اور پاکستان اگر اٹیک کرتا ہے تو ظاہر ہے انڈیا بھی آگے سے اس اٹیک کے لیے لازمی طور پہ آمادہ ہے، ایسے نہیں ہے کہ وہ آمادہ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ انڈیا کی جانب سے ایک فرمان جاری کیا گیا ہے کہ 40 کروڑ انڈین روپیز کی فوراً جو ہے وہ کیا جائے، ڈرونز منگوائے جائیں اسرائیل سے۔ تو انہوں نے یہ ڈرونز کیوں منگوائے؟ بھائی جنگ تو رک گئی ہے نا۔ تو دونوں کنٹریز کو پتہ ہے کہ بھائی جنگ جو ہے وقتی طور پہ رکی ہے، لیکن یہ رکنے والی نہیں ہے، کیونکہ وہ پانی چھوڑنے والے نہیں ہیں اور ہم پانی کے بغیر رہنے والے نہیں ہیں۔ تو اس صورتحال میں جو ہے مسئلہ بہت کشیدگی تک چلا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ انڈیا کو اب ایک مسئلہ نہیں ہے، اس کو کچھ اور مسائل کا بھی سامنا ہے۔ مثلا اب ایک تو اس کے ساتھ کوئی کنٹری کھڑی نہیں ہے، اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش وہ نہیں کھڑا ہوا، اس کے ساتھ دیکھا جائے اس نے افغان کو کھڑا کرنے کی کوشش کی، طالبان کو ملانے کی کوشش کی، وہ اس کے ساتھ نہیں ملے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اگر پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کے ساتھ آذربائیجان آیا ہے، ترکی آئی ہے، چین آیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
पाकिस्तान की मुकम्मल कोशिश है कि अफ़गान को भी अपने साथ मिलाए। तो ये चीज़ एक जो है ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट होगा कि इसके साथ जो है हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस तमाम चीज़ों के साथ साथ पाकिस्तान वालों को इस बात को मद्देनज़र रखना होगा कि भाई जंग अभी रुकी नहीं है, क्योंकि जंग तभी रुक सकती है जब हमारा वो सिंतास मुआहिदा जो है उसके मातहत हमें पानी दिया जाए। क्योंकि अगर पानी नहीं दिया जाएगा तो हम किसी तरह से भी 1 साल से ऊपर रह ही नहीं सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक हम जो सर्वाइव कर सकते हैं, इसके बाद क्या? क्योंकि ज़राअत नहीं होगी तो कहाँ से हमने खाना है भाई? हमारा तो मुल्क की अगर देखा जाए बेसिकली वो है ही ज़रई कंट्री, तो अगर उसके अंदर ज़राअत ही नहीं होगी तो क्या करेंगे? तो पाकिस्तान को हतमन इसके बारे में कुछ ना कुछ जो है वो सोचना पड़ेगा। और आज की इसी न्यूज़ के साथ वस्सलाम, अपना ख्याल रखिए।